بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 9 ماہ کے حمل سے تھی اور میرا وقت بھی قریب تھا۔ میرا شوہر آدھی رات کو بری طرح چلا کر اٹھا، جیسے اس نے کوئی بہت برا خواب دیکھا ہے۔ جب کوئی عورت ڈر کے چلاتی ہے تو وہ ایک نارمل چیخ سمجھی جاتی ہے، لیکن جب ایک مرد ڈر کے چلاتا ہے تو اس کی چیخ کچھ عجیب سی ہوتی ہے۔ میرا تو دل بیٹھ گیا اور چونک جانے کی وجہ سے مجھے درد شروع ہو گیا۔ میرا شوہر ابھی تک اپنے حواسوں میں نہیں آیا تھا کہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ اور میں حیران رہ گئی کہ جس بچے کے لیے اس نے اتنی محنت کی، انتظار کیا، جب آج وہ اس دنیا میں آنے والا ہے تو یہ کیوں کہنے لگا کہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ میں تو اپنے درد میں تھی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں فوراً اپنی ساس کی طرف گئی اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھے لے جائیں، آپ کا بیٹا تو نہ جانے کیا باتیں کر رہا ہے۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور پھر شوہر بھی 2 گھنٹے بعد آ چکا تھا۔ میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی اور جب ولادت ہوئی تو مجھے میرے بچے کے رونے کی آواز تو بعد میں آئی، پہلے میرے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ میرا نام ماریا ہے اور میری زندگی کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ میری شادی سلمان سے کروائی گئی تو وہ دیکھنے میں ایک عام سا مرد تھا اور میں کافی خوبصورت تھی، لیکن میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی تو ان لوگوں نے یہ رشتہ مانگا تھا۔ سلمان کے گھر والے، خاص طور پر اس کی ماں، میری شکل و صورت دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی قسمت اچھی ہے جو اتنی حسین بیوی ملی۔ میرے والدین نے بھی یہی سمجھا کہ لڑکا شریف ہے، کماتا ہے اور اس کی ماں بھی بہت اچھی عورت ہے، اس لیے مجھے رخصت کر دیا۔ شادی ہو گئی، نئی زندگی شروع ہوئی اور میری ماں نے رخصتی کے وقت سمجھایا کہ مرد کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ مجھے بھی یہی لگا کہ سلمان اگر زیادہ خوبصورت نہیں تو کیا ہوا، اس کی کمائی اچھی ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت بھی کر رہا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہی سلمان نے کہا کہ اسے بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہوئی کہ آج کل ایسے مرد بھی ہیں جو بچوں کو پسند کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بچے نہ ہوں تو اچھا ہے۔ مجھے خود بھی بچوں کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب شادی ہوگی تو جلد از جلد ماں بنوں گی۔ میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی زندگی کے تجربات حاصل نہیں کیے تھے، نہ ہی میں نے کبھی کسی بڑی آزمائش کا سامنا کیا تھا۔ سلمان بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا، میرا خیال رکھتا اور ہر وقت مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ زیادہ امیر تو نہیں تھا لیکن ہمارے حالات اچھے تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا، تنخواہ معقول تھی اور خرچ کے معاملے میں وہ کافی سمجھدار تھا۔ چند ماہ بعد میں نے خوشی خوشی ڈاکٹر سے رجوع کیا تاکہ اپنی صحت کا جائزہ لے سکوں۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سلمان کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر میں سب کو خبر دی۔ سب بہت خوش تھے، خاص طور پر میری ساس۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ ہمیشہ سے پوتے پوتیوں کی خواہش مند تھی اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ جب میرا دوسرا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے حیرت انگیز خبر دی کہ میرے یہاں ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 3 خوشیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی بے حد خوش تھی۔ سلمان نے میری ہر ممکن خدمت شروع کر دی۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا، جیسے ہی میں کسی چیز کی خواہش کرتی وہ فوراً پوری کر دیتا۔ سلمان کے حالات زیادہ خوشحال نہ تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے آرام کے لیے نوکرانی رکھ لی۔ وہ اپنی ماں سے کہتا کہ ماریا کو کوئی کام نہ کرنے دیا جائے۔ میری ساس بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ وہ خود میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، میرے آرام کا دھیان رکھتی تھی اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہونے دیتی تھی۔ مجھے اپنی ساس میں اپنی ماں نظر آنے لگی تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے ہی اپنی بیٹی سمجھ کر رکھ رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہر کوئی آنے والے 3 بچوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھی بہت خواب دیکھ رہی تھی۔
میں سوچتی تھی کہ ہمارے گھر ایک ساتھ 3 بچے آئیں گے، ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ سلمان ہر روز مجھ سے کہتا کہ میں ان کے لیے کیا کیا کروں گا، کیسے ان کی پرورش کروں گا، اور ہم تینوں کو گھمانے لے جایا کروں گا۔ میں اسے دیکھ کر ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ تم ابھی سے اتنے خوش ہو رہے ہو، بچوں کے بعد تو شاید تم دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی بن جاؤ گے۔ پھر ایک دن ہم دوسرے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میں پہلے کی طرح پرجوش تھی، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے رپورٹس کا جائزہ لیا، پھر آہستہ سے کہا کہ میرا مس کیریج ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا، وہ بھی پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حمل کا 3واں مہینہ شروع ہوا تھا اور کسی نامعلوم وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ ابھی میری جان بچ گئی، یہی بڑی بات ہے۔ لیکن میرے لیے یہ سب کہنا آسان نہیں تھا۔ میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے تھے۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب بکھر گئے تھے۔ سلمان کی حالت اور بھی خراب تھی۔ وہ اتنے صدمے میں تھا جیسے واقعی اس کے ہاتھ میں بچے آ چکے تھے اور پھر وہ کسی نے چھین لیے ہوں۔ وہ ہسپتال میں مجھ سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بس خالی نظروں سے زمین کو گھور رہا تھا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو سب نے ہمیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ میری ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ پھر اولاد دے گا۔ میری ماں نے فون پر تسلی دی کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، اللہ چاہے تو جلد ہی پھر سے خوشخبری مل جائے گی۔ لیکن سلمان کسی بات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک کھو دی تھی جو وہ ہمیشہ مجھ سے بات کرتے ہوئے رکھتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہمت رکھنی چاہیے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ بہت عرصے تک پریشان رہا۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا، خاموش بیٹھا سوچتا رہتا اور اکثر بے خیالی میں کسی اور دنیا میں کھو جاتا۔ میں اسے دیکھتی رہتی اور خود بھی پریشان ہو جاتی۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ شادی کے بعد جو خوشی ملی تھی وہ ایک پل میں بکھر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہمارا رشتہ اسی طرح رہے گا یا وقت کے ساتھ سلمان کی مایوسی کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات طے تھی، وہ واقعی ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ میرے شوہر کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا جس کا نام انور قصائی تھا۔ وہ قصاب کا کام کرتا تھا اور اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یہ آدمی بہت برا لگتا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی ظالم انسان ہے۔ جب میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ تمہیں ویسے ہی وہ برا محسوس ہوتا ہوگا، حالانکہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تو تمہارے شوہر کا سب سے اچھا دوست ہے اور سلمان کو اس پر بہت بھروسہ ہے۔ سلمان نے بھی مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ انور پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو اور میں گھر پر نہ ہوں تو بلا جھجک انور کو فون کر دینا۔ اس نے تو میرے موبائل میں انور کا نمبر زبردستی سیو بھی کروا دیا تھا تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو میں فوراً انور کو بلا سکوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص سے ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا گوشت لے کر آتا اور پھر مجھ سے کہتا کہ بھابھی آج اچھا سا سالن بنا دے۔ سلمان بھی اس کے ساتھ بہت ہنسی مذاق کرتا اور دونوں خوب گپ شپ لگاتے۔ ہم سب مل کر کھانا کھاتے، لیکن میں ہمیشہ انور کی موجودگی میں بے چین محسوس کرتی تھی۔ شاید میری یہ ناپسندیدگی بلا وجہ تھی، شاید وہ واقعی برا انسان نہیں تھا، لیکن دل کا وسوسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی کہ اللہ نے ایک بار پھر ہم پر رحم کیا اور میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار سلمان نے پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھا۔ وہ ہر وقت میرے آرام کا دھیان رکھتا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہر ممکن طریقے سے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ میری ساس بھی پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ اس بار اللہ نے چاہا تو ہمارے گھر خوشیاں ضرور آئیں گی۔ اس بار بھی 2 مہینے مکمل ہوتے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور پچھلی بار کی طرح کوئی برا واقعہ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ اس بار ایک ہی بچہ ہے۔ سلمان اور میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، لیکن اگلے ہی لمحے ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز نے ہمارے چہروں کی خوشی کو دھندلا دیا۔ وہ بولی کہ میری طبیعت ایک بار پھر بگڑنے والی ہے اور میری گود کمزور ہے، جس کی وجہ سے بچہ ٹھیک سے نشو و نما نہیں پا رہا ہے۔
میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے بے چینی سے سلمان کا ہاتھ تھاما۔ ڈاکٹر کی بات جیسے سچ ثابت ہونے لگی اور کچھ دن بعد مجھے دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا۔ میری حالت خراب ہو گئی اور میں ہسپتال جانا پڑا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک بار پھر میرا مسکیریج ہو چکا ہے۔ یہ دوسری بار تھا جب خوشی ہماری دہلیز پر آ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں اور سلمان ایک بار پھر بے اولاد رہ گئے تھے۔ میں سکتے میں تھی، نہ رو رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی۔ میرے اندر کوئی احساس نہیں بچا تھا۔ سلمان کا بھی حال کچھ مختلف نہ تھا، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح خاموش اور مایوس نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی واضح نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں ایک بڑی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا تاکہ وہ مزید تفصیل سے میرا معائنہ کرے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری گود بہت کمزور ہے اور اس وجہ سے بچہ زیادہ عرصے تک نہیں ٹھہر پاتا۔ بڑی ڈاکٹر نے سلمان سے کہا کہ میری عمر کم ہے اور اس وقت میرے جسم میں وہ طاقت نہیں جو ایک صحت مند حمل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ مجھے کم از کم 2 سے 3 سال مکمل آرام دیا جائے تاکہ میرا جسم اس قابل ہو سکے میں صحت مند اولاد کو جنم دے سکوں۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر مجھے ایک امید ملی کہ شاید کچھ عرصے بعد میں ماں بن سکوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی صحت پر مکمل دھیان دوں گی اور سلمان کو بھی قائل کر لوں گی کہ وہ تھوڑا صبر کرے۔ لیکن جیسے ہی ہم گھر واپس آئے، سلمان نے ایسا جملہ کہا کہ میں حیران رہ گئی۔ گھر آتے ہی سلمان نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ 2-3 سال تک اولاد سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں صرف 6 مہینے آرام کروں اور اس کے بعد دوبارہ کوشش کریں گے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلے سے زیادہ ضدی لگ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا کہ ڈاکٹر نے جو کہا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن سلمان نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ وہ بولا کہ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا، وہ پہلے ہی 4 بچوں کو کھو چکا ہے اور اب وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں بھی ماں بننے کے لیے بے چین ہوں، لیکن اگر میری صحت اس قابل نہیں تو ہمیں اللہ کی مرضی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سلمان نے غصے سے کہا کہ تم کیسی ماں ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے؟ وہ ہمارے بچے تھے، وہ ہماری اولاد تھے۔ یہ الفاظ میرے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں بھی ان سے محبت کرتی تھی، لیکن شاید ان کے نصیب میں زندگی نہیں تھی۔ سلمان نے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ وہ ان کی موت کو قدرت کی رضا نہیں بلکہ ایک سانحہ سمجھتا ہے، جس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اور کوشش کریں۔ سلمان کی یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ واقعی بہت زیادہ پریشان ہے، شاید اس کے لیے یہ صدمہ مجھ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی اس بے صبری کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر ہم نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو یہ خطرناک ہو سکتا تھا، میری صحت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کچھ وقت بعد سلمان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوں۔ شاید وہ مان جائے کہ ہمیں کچھ عرصے تک صبر کرنا ہوگا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کہانی کا اگلا موڑ میری سوچ سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ کم از کم 5-6 مہینے تو مجھے آرام کے لیے مل ہی جائیں گے۔ میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ اس بار میں اپنی صحت پر توجہ دوں گی، اپنے جسم کو اتنا مضبوط کر لوں گی کہ جب دوبارہ امید بندھے تو وہ پوری بھی ہو۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید میرے یہاں پھر سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گئی تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے میرے معائنے کے بعد تصدیق کی کہ میں واقعی حاملہ ہوں تو اس کا رویہ یکدم سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولی، بی بی تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری گود کمزور ہے اور تمہیں کم از کم 2 سے 3 سال کا آرام چاہیے۔ اگر تم مر گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے جھڑک دیا، میں تمہارا کیس نہیں لوں گی، مجھے اپنا ریکارڈ خراب نہیں کرنا، تم چلی جاؤ یہاں سے اور آئندہ ایسی لاپرواہی نہ کرنا۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ سرکاری ہسپتالوں میں یہی ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی کی مجبوری کو سمجھے، لیکن پھر بھی
ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہ حمل خطرے میں ہے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ جب میں نے سلمان کو یہ ساری باتیں بتائیں تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً بولا، یہ کون ہوتی ہے میری بیوی کا علاج کرنے سے انکار کرنے والی؟ اگر یہ سرکاری ہسپتال میں علاج نہیں کرے گی تو میں تمہیں پرائیویٹ ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں نے سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم پرائیویٹ ہسپتال کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ بضد تھا۔ کہنے لگا کہ کر لوں گا کچھ، تم چلو۔ سلمان مجھے ایک اچھے پرائیویٹ ہسپتال لے گیا۔ وہاں کی ڈاکٹر بہت مہربان اور نرمی سے بات کرنے والی تھی، لیکن سلمان نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے اپنی پچھلی میڈیکل ہسٹری نہیں بتانی، ورنہ وہ میرا کیس نہیں لے گی۔ میں نے بھی سلمان کی بات مان لی، اور جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ میرا پہلا حمل ہے یا پہلے بھی کوئی پیچیدگیاں ہوئی ہیں، تو میں نے سر جھکا کر کہہ دیا کہ میرا پہلا بچہ ہے۔ اس نے میرا کیس لے لیا اور کچھ دوائیاں لکھ دی۔ واپس آ کر میں نے سلمان سے حیران ہو کر پوچھا کہ اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا، اولاد کی نہیں پڑی ہوگی تو اور کس چیز کی پڑی ہوگی؟ اللہ نے بیوی اچھی دے دی، اب مجھے اولاد چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اولاد کی خواہش اپنی جگہ، لیکن میری صحت بھی تو ضروری ہے۔ اسی شام میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ سلمان اولاد کے معاملے میں اتنا جلد باز کیوں ہے؟ میری ساس نے گہری سانس لی اور ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ جب سلمان 2 سال کا تھا تو ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں بھی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی بچے نہیں آ سکتے تھے، یعنی محلہ نہیں تھا۔ تب سے یہ بہت اکیلا اکیلا رہا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو کہتا تھا کہ مجھے چھوٹا بھائی چاہیے، چھوٹی بہن چاہیے، لیکن اللہ نے ہم پر دوبارہ کرم نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا سارا بچپن اکیلے گزار دیا۔ تب سے یہ خواہش اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ بیٹا ویسے دیکھا جائے تو اتنی بری خواہش بھی نہیں ہے، اولاد تو سب کو چاہیے ہوتی ہے۔ میں اپنی ساس کو کیا سمجھاتی کہ اولاد تو اللہ دے دے گا، لیکن میری صحت بھی تو ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف صاف کہا تھا کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے، اور اگر اس دفعہ بھی مسکیریج ہو گیا تو کیا ہم یہ صدمہ برداشت کر سکیں گے؟ لیکن سلمان نے کہا تھا کہ اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ انور آیا ہوا تھا اور میرا شوہر اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ انور ہمارے گھر کم ہی آتا تھا، لیکن جب بھی آتا سلمان اسے بڑے مان سے بٹھاتا اور دیر تک اس سے باتیں کرتا۔ میں نے دروازے سے جھانکا تو سلمان نے مجھے دیکھتے ہی کہا، سونیا ذرا چائے تو بنا دو۔ میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ انور کے ساتھ ویسے بھی ہمارا پردہ نہیں تھا تو مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ میں چائے بنا کر جیسے ہی کمرے کی طرف گئی تو میرے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ اندر سے میری ہی بات ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی۔ انور کہہ رہا تھا کہ اب یہی حل کرنا ہوگا تو تجھے بھابھی کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں چونک گئی۔ بھابھی کا طریقہ؟ یعنی میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر مزید سننے کی کوشش کی، لیکن اتنے میں سلمان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میں فوراً چائے کی ٹرے ہاتھ میں سنبھالتے ہوئے بولی، میں چائے لے کر آئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر بات بدل دی، کیونکہ اگر میں کچھ پوچھتی تو شاید سلمان کو برا لگتا۔ اس نے کہا، یہاں رکھ دو، اور پھر انور سے باتیں کرنے لگا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل آئی، لیکن میرا دماغ مسلسل اسی بات پہ الجھا ہوا تھا۔ آخر وہ دونوں میرے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ انور سلمان کو کون سا مشورہ دے رہا تھا؟ خیر اگلے دن سلمان ایک عجیب سا سرپرائز لے کر آیا۔ وہ ہاتھ میں گوشت کا شاپر اٹھائے آیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگا، اماں یہ گوشت سونیا کے لیے ہے، اس کا سالن بنا دینا اور یخنی بھی تیار کرنا۔ میری ساس نے حیرانی سے شاپر کھولا تو اس میں تازہ بکرے کا گوشت تھا۔ سب جانتے ہیں کہ بکرے کا گوشت مہنگا ہوتا ہے، 2500 روپے کلو، اور ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ روزانہ کھانا ممکن نہیں تھا۔ ساس نے حیران ہو کر سلمان کی طرف دیکھا، بیٹا میں بھی چاہتی ہوں کہ سونیا اچھا کھائے، لیکن یہ گوشت بہت مہنگا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سلمان نے ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا نہیں، بس آپ اس کا کھانے کا خاص خیال رکھیں۔ اور ہاں، یہ گوشت صرف سونیا کے لیے ہے، کوئی اور اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھائے گا۔ ساس کا چہرہ تھوڑا سخت ہو گیا۔
ان کا دل شاید برا مان گیا تھا کہ سلمان کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ گوشت میں سے چوری کر لیں گی۔ انہوں نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، سارے کا سارا تیری بیوی کے لیے ہی بنا دیا کروں گی۔ سلمان جاتے ہوئے بولا، ہاں، اور سالن میں لہسن زیادہ ڈالنا تاکہ بو نہ آئے۔ ساس نے فوراً کہا، بو تو نہیں آتی، اس کی تو اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ سلمان کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ساس نے گوشت کو دیکھتے ہوئے سر جھٹک دیا اور پھر کچن میں جا کر سالن بنانے لگی۔ اس دن کے بعد میرا معمول بدل گیا۔ ہر روز میرے لیے بکرے کے گوشت کا سالن بنتا، یخنی بنتی اور مجھے مجبوراً کھانی پڑتی۔ مجھے بکرے کا گوشت پسند نہیں تھا، لیکن سلمان کا اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ساس واقعی اچھے طریقے سے پکاتی تھی، اس لیے میں تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، لیکن سلمان جب بھی گھر پر ہوتا وہ میرے سامنے بیٹھ کر زبردستی کھلاتا۔ پورے 9 مہینے تم نے یہی کھانا ہے، یہ کہہ کر وہ مجھے اور زیادہ کھانے پر مجبور کرتا۔ میں کبھی ہنستی، کبھی تنگ آ جاتی، لیکن اندر ہی اندر خوش بھی ہوتی کہ کم از کم سلمان کو میری صحت کی فکر تو ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں تو شوہر بیوی کے نوالے بھی گنتے ہیں۔ میں نے بھی یہ سوچ کر بکرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا کہ اگر اس سے میری صحت بہتر ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میرا دوسرا مہینہ مکمل ہو گیا۔ سلمان بار بار کہتا تھا کہ جب بھی مسئلہ بنا ہے دوسرے مہینے پر ہی بنا ہے، بس یہ دوسرا مہینہ خیر و عافیت سے گزر جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کر رہی تھی کہ میرا حمل سلامت رہے۔ جب میرا دوسرا مہینہ بغیر کسی پیچیدگی کے گزر گیا تو سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابھی تک میری طبیعت بھی ٹھیک جا رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ میری صحت میں واقعی بہتری آ رہی ہے۔ شاید سلمان کا یہ طریقہ واقعی کام کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں ابھی تک ایک سوال تھا۔ وہ دن جب انور اور سلمان میرے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کون سا حل تھا جس کا وہ ذکر کر رہے تھے؟ انور سلمان کو میرے بارے میں کیا مشورہ دے رہا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جلد ہی اس بات کا پتہ لگاؤں گی۔ میری طبیعت ٹھیک جا رہی تھی، سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میں خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی، نہ کوئی زیادہ کمزوری تھی اور نہ ہی کوئی بڑی تکلیف۔ سلمان کا رویہ بھی پہلے کی طرح نرم تھا، بلکہ اب تو وہ میری ہر ضرورت کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے بھی وہ میرا خیال رکھتا تھا، لیکن اس بار جیسے کچھ الگ ہی تھا۔ وہ معمول سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا، ہر وقت میری طبیعت کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ وہ اکثر تہجد کے وقت اٹھ جاتا اور میں نے اسے کئی بار روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ دعا مانگ رہا ہوتا، سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، کسی گناہ کی معافی مانگ رہا ہوتا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے وہ اتنا پریشان تھا۔ شروع میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب یہ معمول بن گیا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ پھر اس کی ایک اور عجیب عادت سامنے آئی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتا، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ الٹی تو نہیں آ رہی؟ تمہارا معدہ ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی بو تو عجیب نہیں لگ رہی؟ شروع میں نے سمجھا کہ شاید وہ میرے حال کا زیادہ خیال رکھ رہا ہے، لیکن جب وہ بار بار ایک ہی سوال دہراتا تو میں الجھ جاتی۔ وہ یوں پوچھتا جیسے اسے کسی خطرے کا ڈر ہو، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں ہر حال میں کہوں کہ سب ٹھیک ہے۔ میں حیران رہ جاتی کہ پہلے بھی وہ میرا خیال رکھتا تھا، لیکن اس دفعہ وہ اس قدر پریشان کیوں ہے، جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس بار وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ معمولی سی تکلیف پر بھی فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میرا ہر چیک اپ کرواتا، ہر ٹیسٹ کراتا، لیکن اس دفعہ وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ ایک دفعہ میرے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن وہاں جا کر بھی اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ جب وہ ہر معاملے میں اتنا محتاط تھا تو الٹرا ساؤنڈ سے کیوں کترا رہا تھا؟ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، سلمان، آپ نے پہلے ہمیشہ میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، اس بار کیوں نہیں؟ اس نے معمولی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب طبیعت ٹھیک ہے تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے لگا شاید وہ فیس بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ ہم عام متوسط طبقے کے لوگ تھے اور بار بار اسپتال کے چکر لگانا ہمارے لیے مہنگا پڑتا تھا۔ لیکن پھر اس نے ایک اور عجیب بات کہی، بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ تو ایک عام سی چیز ہے
اور کئی عورتیں تو ہر مہینے کرواتی ہیں۔ پھر سلمان ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ میں نے مزید سوالات کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ موضوع بدل کر کسی اور بات میں الجھ گیا۔ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے شکوک مزید بڑھا دیے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں کسی ہلکی سی آواز کی وجہ سے جاگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سلمان بستر پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، سلمان، آپ جاگ کیوں رہے ہیں؟ رات کے 2 بج گئے ہیں، آپ سو کیوں نہیں رہے اور یوں بیٹھ کر مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں؟ وہ تھوڑا چونک گیا، جیسے میں نے اسے کسی ایسی حالت میں پکڑ لیا ہو جسے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں اور بولا، کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز میں اس طرح محسوس ہوا وہ واقعی کسی گہری سوچ میں تھا، کسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے مزید سوال کرنا چاہا لیکن پھر خود کو روک لیا۔ میں نے سوچا شاید اس پر کوئی مالی دباؤ ہے یا گھر کے کسی مسئلے کی فکر ہے، لیکن پھر میں نے غور کیا کہ یہ کیفیت تو کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ وہ اکثر خاموشی سے بیٹھ جاتا، کھویا کھویا سا رہتا، کسی سوچ میں ڈوبا رہتا، اور جب میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی تو یوں چونک جاتا جیسے کسی نے اسے زور سے ہلا دیا ہو۔ اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ بار بار مجھ سے عجیب سوال کرتا تھا، تمہیں کچھ عجیب تو نہیں لگ رہا؟ کچھ برا تو محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی غیر معمولی چیز تو محسوس نہیں کر رہی؟ یہ سب سن سن کر میں واقعی تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ پھر بھی بار بار وہی سوال کرتا، جیسے اسے کسی انہونی کا ڈر ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہو۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میرے مہینے گزر رہے تھے اور اب صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ مجھے ایک طرف سلمان کی بے چینی پریشان کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف میں خوش بھی تھی کہ سب خیریت سے چل رہا تھا۔ اگر کچھ برا ہونا ہوتا تو شاید اب تک ہو چکا ہوتا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ سوال اب بھی زندہ تھا، سلمان آخر کس بات سے اتنا خوف زدہ تھا؟ وہ تہجد میں کس گناہ کی معافی مانگتا تھا؟ وہ میرے بارے میں اتنے سوالات کیوں کر رہا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ الٹرا ساؤنڈ کیوں نہیں کروانا چاہتا تھا؟ یہ سوالات میری نیندیں اڑانے لگے تھے، لیکن میں نے سوچا 1 مہینہ اور پھر سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی تھا۔ میں حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ میری ساس اچانک اندر آئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھی میرے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی، بیٹا، تم میرے بیٹے سے محبت کرتی ہو نا؟ مجھے یہ سوال کچھ عجیب سا لگا۔ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر کہا، بالکل کرتی ہوں، کیوں نہیں کروں گی؟ آپ کے سامنے ہی تو ہے کہ وہ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرے لیے روزانہ بکرے کا گوشت لے کر آتے ہیں، جبکہ بکرے کا گوشت سب سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب وہ میرا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ میری بات سن کر میری ساس نے ایک لمبی سانس لی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس بیٹا، اسی طرح ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس سے محبت کرنا، چاہے وہ کوئی غلطی کر لے، کیونکہ مرد ذات سے غلطی ہو جاتی ہے، عورت کو معاف کرنا آنا چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خلجان پیدا ہوا۔ یہ نصیحت کسی عام بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس میں کوئی گہری بات چھپی تھی۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا، وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ اپنے دل سے ہلکا کر رہی ہوں۔ میں نے نرمی سے کہا، امی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ زبردستی مسکرا دی اور بولی، ہاں بیٹا، سب خیریت ہے، بس دل چاہا کہ تمہیں یہ نصیحت کر دوں۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ایک انجانی بے چینی پیدا ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میری ساس بس ایک عام سی نصیحت کر رہی تھی۔ اس رات کچھ عجیب ہوا۔ میں گہری نیند میں تھی جب اچانک میری آنکھ کھل گئی، جس کی وجہ ایک زوردار چیخ تھی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو سلمان بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، آنکھوں میں خوف تھا، جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگا ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا سلمان، سب خیریت ہے؟
وہ تھر تھراتی آواز میں بولا، آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں حیران رہ گئی۔ جس دن کے لیے اس نے اتنی تیاریاں کی، اتنے پیسے خرچ کیے، میرا اتنا خیال رکھا، آج وہ دن آنے والا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات ابھرے، لیکن میں اس وقت خود شدید تکلیف میں تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت قریب ہے، جیسے کسی نے میرے پیٹ پر کوئی بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، سلمان، مجھے فوراً ہسپتال لے چلو، لیکن وہ یکدم پیچھے ہٹ گیا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، نہیں، نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ اس کی آواز میں خوف اور اضطراب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بری خبر کا انتظار کر رہا ہو، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں اپنی تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی، مگر اس کی باتیں اور اس کا خوف مجھے اور زیادہ الجھا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں نے خود کو گھسیٹ کر اپنے ساس کے کمرے تک پہنچا۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر فوراً سمجھ گئیں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، امی، میری مدد کرے، سلمان تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میری ساس گھبرا گئی اور فوراً ہسپتال لے جانے کا بندوبست کیا۔ وہ جلدی سے مجھے گاڑی میں لے گئی، جبکہ سلمان پیچھے رہ گئے۔ میں حیران تھی کہ جس دن کے لیے وہ اتنے دنوں سے تیاری کر رہا تھا، آج وہ خود پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ وہ کیوں اس لمحے کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا؟ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، نارمل کیس ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تکلیف سے بے حال تھی، مگر مجھے اندر ہی اندر اطمینان تھا کہ میرا شوہر میرا ساتھ دے گا۔ لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا، چہرے پر گھبراہٹ، جیسے کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہا ہو جسے وہ جانتا ہو مگر برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ وہ ہسپتال کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر درد کی شدت بڑھ رہی تھی، میرا جسم تکلیف سے چور ہو چکا تھا، مگر میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں دعا کی کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے۔ میرے آس پاس نرسیں اور ڈاکٹرز مصروف تھے اور میں آہستہ آہستہ بے ہوشی کے قریب جا رہی تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری ساس میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور آخری چیز جو میں نے سنی وہ نرس کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، وہ بات کی طرح میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میرے شوہر کی آوازیں ہسپتال کے کوریڈور میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اس کی یہ آوازیں میرے دل پر چھری کی طرح لگ رہی تھی، کیونکہ میں اسے جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میرے شوہر کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس نے مجھے 9 مہینے تک کتے کا گوشت کھلایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دوست نے اسے مشورہ دیا تھا کہ کتے کی مادہ کے گوشت کو کھانے سے کوکھ مضبوط ہو جاتی ہے تاکہ وہ ایک ساتھ کئی بچے پیدا کر سکے۔ اس کا ماننا تھا کہ میری کوکھ کمزور ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ یہ باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا خون خشک ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کی محبت پر شک کرنے لگی تھی اور وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کے پیچھے کسی بڑی گہری سوچ یا خوف کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا وہ صرف میرے اور بچے کے لیے نہیں بلکہ اس کی ذاتی سوچ اور غیر معقول مشوروں کا نتیجہ تھا۔ ہسپتال میں بھی اس کی باتیں سن کر لوگ چپ ہو گئے تھے۔ کچھ ڈاکٹرز اور نرسیں چپ چاپ کھڑی ہو گئیں اور کچھ نے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے ہسپتال میں یہ بات پھیل چکی ہو اور کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اسے ایک بے ہوش کرنے والا خواب آیا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ کتے کے سر کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس خواب کے بعد وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو دکھایا جائے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی اور وہ مسلسل یہی دوہرا رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے لیے یہ سب اتنا حیران کن تھا کہ میں اپنی تکلیف کو بھی بھول گئی تھی۔ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے۔ وہ خوف جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہر حرکت میں وہ پریشانی اور ندامت چھپ کر آ رہی تھی۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ جو بھی کر رہا تھا وہ ایک قسم کی الجھن اور گمراہی کا نتیجہ تھا۔
اس کی ہر حرکت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صرف مجھ سے محبت نہیں بلکہ اندر کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی گہری وجہ سے پریشان تھا اور اسی پریشانی کا اثر اس کے رویے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہسپتال کے کمرے میں ساکت ہو کر سوچنا شروع کیا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ میرے شوہر کی حالت کس طرف جا رہی تھی؟ کیا یہ واقعی وہ شخص ہے جس سے میں نے زندگی کا وعدہ کیا تھا؟ میری حالت اس وقت اتنی کمزور تھی کہ میں کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دماغ میں صرف ایک سوال تھا کہ آیا اس کا یہ خوف اور گناہ کی توبہ واقعی اس کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے یا پھر اس میں کسی اور کی کوئی سازش چھپی ہوئی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آگے کیا کروں۔ اس وقت میری زندگی میں اتنی زیادہ الجھنیں اور خوف تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف قدم بڑھاؤں۔ جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو میری حیرانی اور بے یقینی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ بالکل صحت مند، خوشحال اور خوبصورت تھا۔ میرا دل بھر آیا کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ تھا، لیکن میرے شوہر کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ بچے کو میرے پاس نہیں لانا چاہتا۔ اس کی آواز میں ایک خوف اور ندامت تھی، جیسے وہ اس دنیا میں اپنے کیے گئے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بچہ کسی اور کو دے دیا جائے اور اگر میری خواہش ہو تو وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ سب سن کر میں دلی طور پر ٹوٹ گئی۔ وہ شخص جس نے مجھے 9 مہینے تک اپنے خیالوں میں گمراہ کیا، اب اس کا اپنی اولاد سے بھی تعلق ٹوٹ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے شمار سوالات۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس سے میں نے اپنی زندگی کے باقی حصے کا وعدہ کیا تھا؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی میرے لیے محبت کی تھی؟ کیوں وہ اب اتنی گہرائی میں جا چکا تھا کہ اپنی اولاد کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا؟ ہسپتال میں جب میں نے بچوں کے ڈاکٹر سے بات کی اور اسے بتایا کہ میرے شوہر کا خواب اس کی حالت میں تبدیلی کا سبب بنا تھا، تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ ان کے مطابق کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو حرام چیز نہیں کھلاتا۔ سب جانتے تھے کہ یہ سب ایک پریشان کن خواب کی پیداوار تھا، جس سے میرے شوہر کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کو سکون دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس مسئلے سے باہر آ سکے۔ گھر آ کر جب میں نے اپنی ساس سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے مجھے حیرت انگیز طور پر حقیقت بتائی۔ میری ساس نے کہا کہ وہ روزانہ میرے شوہر کی لائی ہوئی چیزوں کو بدل دیتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا بیٹا جو گوشت لاتا تھا وہ واقعی کتے کا گوشت تھا، جیسا کہ اس کے دوست نے مشورہ دیا تھا، لیکن میری ساس نے چپکے سے اسے اصل گوشت سے بدل دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عورت ہے اور ہمیشہ کھانا پکانے کا تجربہ رکھتی ہے، اور انہیں فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ جو گوشت میرے شوہر نے لایا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ وہ روزانہ اپنے سونے کے کنگن بیچ کر وہ گوشت خریدتی تھی اور بیٹے کا دل رکھنے کے ساتھ ساتھ میری صحت کی بھی حفاظت کرتی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے واقعی 9 مہینے تک وہ گوشت کھایا ہوتا تو نہ تو میں زندہ رہ پاتی اور نہ ہی میرا بچہ۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے نہ صرف میری زندگی بچائی بلکہ میرے بچے کی بھی زندگی بچا لی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی آخری نشانی، اپنے سونے کے کنگن قربان کیے تاکہ میری اور میرے بچے کی جان بچ سکے۔ یہ قربانی ان کی محبت اور ہمت کی غمازی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو گلے لگا لیا اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے شوہر کی حالت اس وقت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے آنسو اور ندامت میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی، لیکن میری ساس نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بہت بڑی غلطی کر چکا ہے اور اس کا پچھتاوا اب شاید دیر سے آیا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھی اور ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ تمہاری ماں نے تو صرف تمہاری محبت کی خاطر تمہاری زندگی بچا، لیکن تمہاری محبت کی سوچ نے تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تم نے اپنی بیوی اور بچے کے لیے جو کچھ کیا وہ سب ناقابل معافی ہے۔ میری ساس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔
لیکن ان کے اندر کی محبت اور درد کی شدت صاف ظاہر تھی۔ میرے شوہر کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل سے پچھتا رہا تھا، لیکن میری ساس نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ندامت کو اپنے دل میں نہیں جگہ دے پا رہی تھی۔ میری ساس کے دل میں اب بھی غصہ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کو اس کی غلطیوں کا پورا احساس ہو۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت میری ساس اور شوہر کی باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میری ساس نے مجھے محبت سے سمجھایا کہ تم اپنے شوہر سے ناراض نہ ہونا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا شوہر دل سے برا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دوست کے مشورے کی وجہ سے غلط راستے پر چل نکلا تھا۔ اس کے دوست نے اسے ایک عجیب اور غلط مشورہ دیا تھا، جس کا نتیجہ تم دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ رہا۔ میری ساس نے مزید کہا کہ اس دن جب تم نے ان دونوں کی باتیں سنی تھیں، وہ یہی باتیں کر رہے تھے، اور شاید اسی دن سے میرا شوہر گوشت لانے لگا تھا۔ لیکن انور کا معاملہ صرف اتنا ہی نہیں تھا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی حرام گوشت کھلایا کرتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی منحوسیت چھائی رہتی تھی، جو میں ہمیشہ محسوس کیا کرتی تھی۔ یہ سب سن کر میری نظریں اور بھی پر امید ہو گئی، اور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میرے شوہر کی غلطی ایک ایسی غلطی تھی جس کی اصلاح کی جا سکتی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ انور کو اس گھر میں آنا جانا بند کر دینا چاہیے، اور سلمان سے بھی یہ کہا کہ اگر اس نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا تو وہ اسے معاف نہیں کر سکیں گے۔ میری ساس کی یہ باتیں سن کر سلمان نے یقین دلایا کہ وہ کبھی بھی انور کی شکل نہیں دیکھے گا اور اس کا ہر رشتہ اس سے ختم کر دے گا۔ وہ بہت پچھتایا تھا اور اسے احساس تھا کہ اس کے دوست نے اس کی زندگی میں کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی تھی۔ سلمان نے بچہ اپنی گود میں اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا، اور پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو خواب اسے آیا تھا وہ اتنا سچا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے اثر میں آ کر بہت زیادہ پریشانی محسوس کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خواب حقیقت کی طرح تھا، اور اس نے یہی سمجھا کہ اس کے بچے کی حالت خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا ڈرا اور ہڑبڑا گیا۔ لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا تھا اور وہ محفوظ تھے۔ اس کا دل روتا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا شکر گزار تھا کہ وہ اور اس کا بچہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ سلمان نے اپنی ساری پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کیا اور دل سے عہد کیا کہ وہ اب کبھی قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور انسان کی سمجھ سے باہر بھی کچھ چیزیں اللہ کی حکمت میں چھپی ہوتی ہیں۔ اس وقت سلمان نے اپنے اندر ایک نئی طاقت اور سکون محسوس کیا۔ وہ اپنے غلط فیصلے پر نادم تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے اور اس کے خاندان کو بچا لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہم سب خوش تھے۔ نہ صرف ہم پر اللہ کا کرم تھا، بلکہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور معاف کیا۔ سلمان نے اپنی زندگی میں ایک نئی سمت لی، اور اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ میری ساس کی عقل اور حاضر دماغی کی وجہ سے ہم سب کی زندگی دوبارہ خوشحال ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف ایک اچھی ماں بلکہ ایک بہترین رہنمائی دینے والی ساس ثابت ہوئی تھی، جن کی بدولت ہماری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی حل ہوئی۔ اس وقت کے بعد سے ہم سب نے ایک نیا آغاز کیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور ایمانداری سے رہنے کی کوشش کرنے لگے تھے، اور ہم جانتے تھے کہ اللہ کی رضا اور ہدایت کے بغیر کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم خوش تھے کہ ہم سب کا ایک دوسرے پر بھروسہ دوبارہ قائم ہو چکا تھا، اور یہ سب ممکن ہوا تھا ہماری سچائی، معافی اور اللہ کی مدد سے۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ہر مشورے پر نظر ثانی کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی دوسرے کا مشورہ ہمیشہ مفید نہیں ہوتا، اور اس کا اثر ہماری زندگی پر مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی سوچ، تجربات اور نقطہ نظر مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے مشورے کا ہماری زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مشورے کو تسلیم کرنے سے پہلے ہمیں اپنی عقل، فہم اور حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ میرے شوہر نے جو کچھ کیا وہ بہت برا تھا، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان کا مشورہ غلط تھا۔ لیکن جب انسان کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتا ہے تو وہ کبھی کبھار اپنے فیصلے کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔
اس کی نیت بری نہیں تھی، مگر اس کے عمل کا اثر میرے اور میرے بچے کی زندگی پر بہت منفی پڑا۔ اس کے دوست کے مشورے نے میرے شوہر کو ایک گمراہ کن راستے پر چلایا، اور وہ اس سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ کتے کا گوشت میرے لیے مفید ہوگا اور میرے جسم کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا گوشت نہ صرف صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بہت سے سنگین مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر میری ساس نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا اور وقت پر گوشت بدل نہ دیا ہوتا تو میرے اور میرے بچے کی زندگی پر اس کا انتہائی برا اثر پڑ سکتا تھا۔ وہ وقت بہت خوفناک تھا اور میں اپنے جسم میں شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس نے جو قدم اٹھایا اس سے میری زندگی بچ گئی، کیونکہ اگر میں وہ گوشت کھاتی رہتی تو میرا جسم اس کے اثرات سے شدید متاثر ہو جاتا اور شاید مجھے انفیکشن ہو جاتا جس کا علاج ممکن نہ ہوتا۔ اس وقت میں اپنے شوہر کی باتوں اور اس کے مشورے کی حقیقت کو نہ سمجھ سکی تھی، اور اگر میری ساس وقت پر مجھے نہ بچاتی تو ممکن ہے میری زندگی اور میرے بچے کی زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے مشوروں پر انحصار کرنے سے پہلے اپنی عقل اور فہم کا استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کا مشورہ بظاہر اچھا لگ سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج کا اندازہ پہلے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اس وقت اگر میری ساس نہ سمجھاتی اور وہ اپنا عمل دکھاتی تو شاید میری زندگی کا یہ سنگین حادثہ بہت برا ہوتا۔ اللہ کا کرم تھا کہ میری ساس کی سمجھداری اور تجربے نے مجھے اور میرے بچے کو بچا لیا۔ اگر میری ساس نہ ہوتی تو میں نہیں جانتی کہ میں کس حال میں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے ہم کو اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنی صحت اور زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب بھی کسی کی بات سنیں تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے اثرات کا بغور جائزہ لیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی یا صحت کو کسی دوسرے کے مشورے پر داؤ پر نہ لگائیں، خاص طور پر جب بات ہمارے جسم یا روح کی ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور ان فیصلوں کا اثر ہماری صحت اور ہماری تقدیر پر پڑتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہمیں مشکل وقت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس واقعے نے میری زندگی میں ایک نیا سبق سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اور اپنی عقل کا استعمال ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد اور ہماری سچائی کے ساتھ ہم پر مشکل کو شکست دے سکتے ہیں۔ آخرکار یہ سب کچھ اللہ کے کرم کی بدولت ہی ممکن ہوا، اور میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گی کہ اس نے میری زندگی اور میرے بچے کی زندگی بچا لی۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو استعمال کرنا اور ہر فیصلے میں اپنی عقل کی رہنمائی کو اہمیت دینی چاہیے۔ زندگی کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں ہر مشکل سے نکال کر سچائی کے راستے پر لے آتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔